یہ رات کا پہلا پہر تھا۔ ایک شخص اپنی چھوٹی معصوم سی بیٹی کا ہاتھ پکڑے دبے پاؤں گھر سے باہر نکلا اور چپکے سے کہیں جانے لگا۔ تب ہی اس کے پڑوسی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اس وقت اپنے پڑوسی کو اپنی بیٹی کے ساتھ جاتا دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا، انکل آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص نے بڑی ہی بے رخی سے جواب دیا، آپ سے مطلب میں جہاں بھی جاؤں، اگر آپ کو ہماری اتنی فکر ہوتی تو بات آج اس نوبت تک نہ آتی۔ نوجوان اس کی بات سمجھ نہ پایا کہ آخر ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے۔ خیر وہ آگے نکلا تو نوجوان نے پھر پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ آپ رات کے اس پہر میں کہیں جا رہے ہو اور وہ بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لیے؟ اس شخص نے اس نوجوان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور چپ چاپ وہ آگے چلتا رہا۔ اب تو نوجوان اور بھی زیادہ حیرت میں پڑ گیا کہ ضرور انکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو درپیش آیا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے گھر کے اندر چلا گیا اور اپنے بڑے بھائی کو جگانے کی کوشش کرنے لگا کہ بھائی اٹھو، وہ ہمارا پڑوسی اپنی بیٹی کو ساتھ لیے کہیں جا رہا ہے، ہمیں انہیں چل کر دیکھنا چاہیے۔ اس کا بھائی جو کہ نیند کی حالت میں تھا غصہ ہوتے ہوئے بولا، ارے جاؤ مجھے تنگ نہ کرو، ہمارے ان پڑوسیوں کا تو روز کا یہی تماشا ہوا کرتا ہے، تم ابھی جاؤ مجھے سونے دو۔ جب اس کا بھائی اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہوا تو وہ نوجوان گھر سے باہر نکلا تو اسے گلی میں اپنا ایک دوست مل گیا۔ وہ اسے بتانے لگا کہ ہمارے پڑوسی بہت ہی غصے میں گھر سے باہر نکلے ہیں اور اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی ساتھ لیے ہوئے تھا، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ اس کا دوست اسے تسلی دینے لگا کہ بھائی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہے ہوں۔ نوجوان بولا کہ نہیں یار، اس وقت انہیں کون سا کام ہو سکتا ہے، مجھے ان کی باتوں سے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم انہیں جا کر پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اب وہ دونوں اس شخص کا چپکے سے پیچھا کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے محلے سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں اور بھی زیادہ ڈر گئے اور بڑی تیزی سے ان کا پیچھا کرنے لگے کہ ضرور ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ تھوڑا آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص کچرے کے ڈھیر کے پاس رک گیا اور اپنی بیٹی کو وہیں بٹھا دیا اور خود کچرے میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں وہ دونوں دوست بھی وہاں پہنچ گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ انکل آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں اور اس کچرے میں کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تبھی اس شخص کے ہاتھ ایک شاپر لگا اور وہ اسے اٹھا کر انہیں دکھانے لگا کہ میں یہ شاپر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں تم اپنا بچا ہوا کھانا یہاں پھینک جاتے ہو۔ وہ نوجوان حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا کہ انکل مگر آپ اس کا کیا کریں گے؟ تبھی وہ شخص اس شاپر میں سے بچا ہوا کھانا نکال کر اپنی بیٹی کو کھلانے لگا اور بولا کہ میری بیٹی روزانہ مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے بھی وہی چیزیں کھانی ہیں جو ہمارے پڑوسیوں کے بچے کھاتے ہیں۔ اب میری اتنی تو اوقات ہے نہیں کہ اپنی بیٹی کو سب کھلا سکوں، اور آپ لوگوں میں اتنا احساس نہیں کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں اور بچا ہوا کھانا یہاں پھینکنے کی بجائے کم از کم انہیں دے دیں۔ یہ سن کر اس کا سر شرم سے جھک گیا اور وہ کہنے لگا، انکل مجھے معاف کر دیں، میں دولت کے نشے میں واقعی یہ بھول گیا تھا کہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور ان کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھیں اور ان کا ساتھ بھی دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے شیئر بھی کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔